کائنات میں ایک بڑا گہرا، ایک بڑا پیچیدہ نظم و ضبط نظر آتا ہے نا؟ گیلیکسیوں کی بڑی بڑی حرکتوں سے لے کر ہمارے جسم کے چھوٹے چھوٹے خلیوں تک ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز ایک بہت ہی درست نظام پر چل رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زبردست ڈیزائن کے پیچھے آخر کون ہے؟ کون سی ذہانت کام کر رہی ہے؟ آئیے اس سفر میں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 600 میل فی سیکنڈ، ذرا تصور کریں، پلک جھپکتے ہی آپ کراچی سے لاہور پہنچ جائیں۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کائنات کی ایک حقیقت ہے۔ یہ وہ رفتار ہے جس سے ایک سفر اربوں سالوں سے جاری ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ رفتار صرف ہماری زمین کی نہیں بلکہ ہمارے پورے نظام شمسی کی ہے۔ ہمارا سورج، تمام سیارے، ان کے چاند، لاکھوں چھوٹے بڑے پتھر، یہ سب ایک ساتھ ایک بڑے قافلے کی طرح اسی ناقابل یقین رفتار سے ایک طے شدہ راستے پر گھوم رہے ہیں، اور ایسا اربوں سالوں سے ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ بس ایسے ہی اتفاق سے ہو رہا ہے؟ کیا اتنی زبردست ترتیب اور ہم آہنگی بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی کنٹرولر کے ممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں کائنات کے سب سے بڑے راز کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس وسیع کائنات سے نکل کر اپنے گھر یعنی ہماری زمین کی طرف آتے ہیں۔ ایک ایسا سیارہ جہاں زندگی کے لیے حالات کو بہت ہی باریک بینی سے متوازن کیا گیا ہے۔ 3,70,000 میل، یہ ہے ہماری زمین اور چاند کے درمیان کا فاصلہ۔ اب یہ کوئی عام عدد نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا حساب ہے جس پر ہماری زمین کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ فاصلہ تھوڑا سا بھی کم یا زیادہ ہوتا نا تو شاید یہاں زندگی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ دیکھیں، چاند اپنی کشش کی وجہ سے روزانہ 2 بار سمندروں کے خربوں ٹن پانی کو حرکت دیتا ہے، جسے ہم جوار بھاٹا یا مد و جزر کہتے ہیں۔ اسی حرکت کی وجہ سے پانی صاف رہتا ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، اور سمندری مخلوق کو آکسیجن بھی ملتی رہتی ہے۔ یہی نہیں، ساحل بھی صاف ستھرے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس ایک خاص فاصلے کی وجہ سے ممکن ہے۔ اور سمندروں کی بات کریں تو ایک اور حیران کن چیز سامنے آتی ہے۔ جہاں میٹھے دریا کا پانی سمندر کے کھارے پانی سے ملتا ہے، وہاں وہ آپس میں گھلتے نہیں ہیں۔ سائنس اس کو ہیلوکلائن کہتی ہے، لیکن 1400 سال پرانے متن میں اسے برزخ یعنی ایک غیبی پردہ کہا گیا ہے، ایک قدرتی دیوار جو ایک حیران کن توازن قائم رکھتی ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ سارے انتظام کے پیچھے کون سی سوچ کام کر رہی ہے؟ کیا پانی نے خود فیصلہ کیا کہ اسے کیسے بہنا ہے، یا چاند نے اپنی مرضی سے زمین سے یہ فاصلہ چنا؟ یہ سوالات ہمیں اس نظام کی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 1450 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن مجید کے کچھ بیانات کو آج کی جدید سائنس کس نظر سے دیکھتی ہے۔ صدیوں تک انسان یہی مانتا تھا کہ سورج اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، لیکن 1450 سال پہلے قرآن مجید نے بتایا کہ سورج بھی اپنے ایک مقررہ راستے پر سفر کر رہا ہے، یعنی وہ ساکن نہیں ہے۔ آج جدید سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمارا سورج بھی اپنی کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح پرانا تصور یہ تھا کہ کائنات ایک ٹھوس چھت کی طرح ہے جو ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، لیکن قرآن میں واضح طور پر کہا گیا کہ آسمان کو وسعت دی جا رہی ہے، یعنی کائنات پھیل رہی ہے۔ یہی نظریہ آج کی بگ بینگ تھیوری کی بنیاد ہے، جسے سائنسدانوں نے 20ویں صدی میں جا کر دریافت کیا۔ ان حقائق کو دیکھ کے یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ بھائی 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا، عرب کے صحرا میں یہ علم کہاں سے آیا؟ اس کا ذریعہ کیا تھا؟ اچھا، چلیں اب بے جان کائنات سے نکل کر جانداروں کی دنیا میں چلتے ہیں اور ذرا اس ذہانت کو دیکھتے ہیں جو ان جانداروں کو سکھائی نہیں جاتی بلکہ ان میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کو ہی لے لیں، اسے کون بتاتا ہے کہ کون سے پھول زہریلے ہیں، اور وہ ایک ماہر انجینئر کی طرح بالکل پرفیکٹ چھتا کیسے بنا لیتی ہے؟ یا مکڑی کو دیکھیں جو اپنے لعاب سے ایسا جال بنتی ہے جس کی مضبوطی اور ڈیزائن کی نقل آج تک ٹیکنالوجی نہیں کر سکی۔ چیونٹیاں ہیں جو حیران کن طور پر منظم معاشروں میں رہتی ہیں، اور مچھلیوں کے ننھے بچے بغیر کسی نقشے کے ہزاروں میل دور اپنے آبائی گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر وہی سوال، ان جانداروں کو یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ یہ پیدائشی علم، یہ پیچیدہ مہارتیں ان کے اندر آتی کہاں سے ہیں؟ اب اس بحث کو وہاں لاتے ہیں جو ہم سے سب سے قریب ہے، یعنی خود ہمارا انسانی جسم اور اس کے اندر موجود پیچیدہ انجینئرنگ۔ ہمارا معدہ یہ کوئی عام سا عضو نہیں، یہ تو ایک پوری کیمیکل فیکٹری ہے۔
یہ خود بخود خوراک سے پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ جیسے ضروری اجزاء کو الگ کرتا ہے، انہیں خون میں بھیجتا ہے اور فالتو مادوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ سارا کام خودکار طریقے سے ہوتا ہے۔ اور پھر انسانی دماغ، یہ معلومات کا ایسا خزانہ اور احکامات کا ایک ایسا مرکز ہے جس کی پیچیدگی کا مقابلہ آج کا کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شاید اس کائنات کی سب سے پیچیدہ اور حیرت انگیز چیزوں میں سے ایک ہے۔ ہر انسان کھربوں خلیوں سے بنا ہے اور ہر ایک خلیے کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ان خلیوں میں ہماری پوری زندگی کی پروگرامنگ لکھی ہوئی ہے۔ ہماری شخصیت، ہماری ذہانت، سب کچھ پہلے سے ہی ان میں موجود ہے۔ تو دیکھیں، کہکشاؤں کے عظیم سفر سے لے کر شہد کی مکھی کی چھوٹی سی جبلت تک، اور ہمارے جسم کے خودکار نظاموں سے لے کر ہمارے جینز کے کوڈ تک، ہر چیز ایک پروگرام کے تحت چلتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک بہت ہی منظم اور مربوط پروگرام۔ اور یہ سب کچھ ہمیں اس آخری اور سب سے گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہر چیز ایک پروگرام پر چل رہی ہے تو پھر یہ پروگرامنگ کس کی ہے؟